جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ ادارہ حاضہ کے تمام اساتذہ و ناظم اعلیٰ کی خصوصیات کو کن الفاظ میں سمیٹا جائے، مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہے، اس لیے کہ ان کی خصوصیات کا تعلق بالخصوص ادارہ حاضہ کے بانی و ناظم اعلیٰ در حقیقت اس مزاج سے ہے جو اکابرین امت کی صحبت و سرپرستی اور ان کی طرز زندگی سے میل جول رکھتا ہے۔ در حقیقت مزاج وہ چیز ہے جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن الفاظ کے ذریعے ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح گلاب کی خوشبو کو سونگھا ہے لیکن اس کی پوری کیفیت کو الفاظ میں ڈھالنا ممکن نہیں، اسی طرح ادارہ حاضہ کے بانی و ناظم اعلیٰ کی مزاج تقویٰ و طہارت کو ان کی صحبت اور ان کے واقعات سے سمجھا جا سکتا ہے، مگر اس کی منطقی تعبیر ناممکن ہے۔ لہذا اس مضمون میں حضرت کی خصوصیات نظری طور سے بیان کرنے کے بجائے چند واقعات سنانے سے مضمون میں جن سے حضرت کی خصوصیات زیادہ واضح اور آسان طریقے سے سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ ادارہ حاضہ کے بانی اور روح رواں جب اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر وادی گلپوش میں تشریف لائے، سب سے پہلے آپ گلشن قاسمیہ مقام شاہ ولی میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس کے بعد آپ مرکزی دارالعلوم دودھون تشریف لائے۔ اسی اثنا میں آپ ڈسٹرکٹ کپوارہ کی تاریخ ساز مرکزی جامع مسجد شریف کپوارہ میں اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔ آپ مرکزی دارالعلوم دودھون میں بحیثیت مدرس کام کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ جس وادی میں آپ اور ہم بیٹھے ہیں اور جس گاؤں میں گوس میں آپ تشریف لائے اور ایک مکان میں آپ مکتب چلا رہے تھے، اسی مکتب سے آج یہ شجر طیب جو آپ دیکھ رہے ہیں، جس کا تنا ہر اعتبار سے مضبوط اور جس کی ٹہنی ہر اعتبار سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ٹہنیوں کو اور ان پتوں کو سرسبز و شاداب رکھے۔ حضرت کی کاوشیں اور محنتیں ہیں۔ میں خود اپنی ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، جب میں ادارہ حاضہ میں آیا، جس دن مجھے آنا تھا داخلے کے لیے، اتفاقاً تاخیر ہوگی، مجھے اپنے والد محترم ساتھ تھے اور میں آیا، حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا فاروق صاحب زیدہ مجدہ جن کو ہم بڑے حافظ صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ دونوں موجود تھے دار قدیم میں، اور ہمارا کچھ امتحان ہوا اور آخر میں یہ کہہ دیا گیا کہ بیٹا آپ بہت چھوٹے ہو، کپڑے دھونے ہیں، کچھ کام کرنے ہیں، تو آپ کر سکو گے یا نہیں کر سکو گے؟ اگر مجھے یہی کہہ کر اس وقت قبول نہ کیا ہوتا تو میں آج کہاں ہوتا، لیکن یہ حضرت کی کتنی مہربانی ہے، چھوٹو کہہ کر پھر مجھے اس ادارے میں جگہ دی۔ آج میں بہت شاداں و فرحاں ہوں، خیر گفتگو تو کر رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ میری مسرت کیا ہو سکتی ہے؟ میں اپنے مشفق مہربان اساتذہ صاحبان حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حضرت مولانا فاروق صاحب جن کو ہم بڑے حافظ صاحب کے نام سے یادتے ہیں، میرے مشفق مہربان حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر تمام اساتذہ اور تمام رفقا کا میں سامنے کھڑا ہو کر دیدار کر رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں حافظ ریاض صاحب کا سامی تھا جامع مسجد قدیم کپوارہ میں، مارکیٹ میں آپ چندے کے سلسلے میں تھے تو آپ نے ایک رسید کاٹی، رسید کاٹنے کے بعد اس دکاندار کو دی، اس نے یہ کہہ کر کہ آپ نے جو رقم دی ہے میں یہ کہاں وصول کروں گا، اس نے واپس پھینک دی۔
یہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں مستند ذرائع سے میرے پاس آئی ہے، لیکن حضرت قاری صاحب نے کچھ بھی نہیں اس کو کہا۔ واللہ آپ دیکھیں کہ کتنی قربانیاں ہیں۔ میں گفتگو کر رہا ہوں لیکن میں اپنے جذبات کو کسی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا اور کتنی نوازش ہوئی، الحمدللہ، کہ آج ہم سب اس شجر طیب کے سائے میں اس کی ٹہنیوں کو دیکھ رہے ہیں جو ہر طرف سے سرسبز و شاداب ہیں۔ حضرت کی سادگی کا ایک واقعہ آپ دیکھیں اور سوچیں، اور یہ تاریخ میں رقم ہوا اس وقت۔ حضرت کا تحمل اور قوت برداشت کا مظاہرہ اس وقت ہوا جس وقت اسی مسجد پاک کی فوقانی منزل آگ کی، اور جب آگ لگی، وہ بھیانک حادثہ جب پیش ہوا، ہم سب نے دیکھا کہ مغرب کے بعد حضرت کی جو گفتگو تھی، یقیناً وہ کیا گفتگو تھی اور وہ کس انداز سے تھی۔ بہت آواز نرم تھی اس وقت، لیکن جو الفاظ حضرت کی زبان سے آ رہے تھے یقیناً وہ سونے کے پانی سے بھی آگے لکھے جاتے تو بہت کم تھے۔ بس میں کچھ بھی نہ کہتے ہوئے دعا گو ہوں، رب کریم ادارہ حاضہ کے بانی کو اپنے حفظ امان میں رکھے اور ان کے سائے عاطفت اساتذہ کی خدمات کو قبول فرمائے۔ رب کریم اس ادارے کو جاری و ساری رکھے، یہاں کے تمام ابنائے قدیم علماء کرام میں روح اسلامی غیرت ایمانی کے سرزد و شاداب رکھے، سدا پھولتا پھلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ادارے کے تمام ضروریات و سہولیات کو مہمانان رسول کی برکت سے تمام ضروریات کو تکمیل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جملہ شرور و فتن سے اس مثالی ادارے کی آسمانی و سلطانی جملہ شرور و فتن سے بھرپور حفاظت فرمائے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔